وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حضرات گرامی، آج میری تقریر اور خطبے کا جو عنوان ہوگا وہ اس ملک کے پرائم منسٹر کا ایک تقریر کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے ابو ظبی میں 8,800,000,000,000 کی مندر کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا. وہ سن کر کے مجھے احساس ہوا کہ کسی بھی قوم کے عروج اور ترقی اور پاور کا ایک ہی میجک ہے، ایک ہی راز اور سیکرٹ ہے جو ان کی اس بات سے جھلکتا ہے. اور کاش کہ مسلمانوں کے اندر بھی اپنے عقیدے اور ایمان اور بلیف اور آستھا سے اتنی محبت، اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد پیدا ہو جائے تو آج مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، حالات پلٹ سکتے ہیں اور یہ جو الٹا چل رہا ہے معاملہ بالکل ایسا سیدھا ہو جائے گا. انہوں نے کیا ورڈ کہا، میں چاہتا ہوں کہ کاش پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے اس بات کو سننے والا ہر مسلمان خود بھی اپنے دل میں اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے بچوں سے جا کے پوچھے، اپنی فیملی سے سوال کرے کہ کیا اپنے ایمان اور عقیدے اور بلیف کے بارے میں اس کا بھی اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا اعتماد ہے کیا؟ انہوں نے اپنی تقریر کی شروعات کرتے ہوئے کیا کہا، ورڈ پہ غور کیجئے. انسان کے دل میں جو رہتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے. کہا میری جیون کا ایک ایک سانس، غور کیجئے، میری زندگی کا ایک ایک سانس اور میرے شریر کا کण کण، مطلب ذرہ ذرہ، ایک ایک سیل بھارت ماتا کی سیوا کے لیے. پھر سے دہراتا ہوں میں، میری زندگی کا ایک ایک سانس اور میرے جسم کا ذرہ ذرہ بھارت ماتا کی سیوا کے لیے، خدمت کے لیے، سروس کے لیے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوال کیجئے، اپنے بچوں سے سوال کیجئے کہ کیا ہمارا بھی یہ احساس ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک سانس، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کی آستھا غلط ہے، باطل ہے، فیک ہے، جھوٹ ہے، لیکن اس جھوٹ پر ان کا بلیو، ان کا ایمان دیکھیے، اور ہمیں سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن کیا ہمارا یہ احساس ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک سانس اور میرے جسم کا ایک ایک رواں، ایک ایک سیل اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی شریعت کے لیے، اس کے نبی کی سنت کو فالو کرنے کے لیے؟ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ہم لوگ سوال کرتے رہتے ہیں نا، اکثر نوجوان سوچنے والے سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ نان مسلمز پاور میں آ رہے ہیں، مسلمان پاور لیس ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب یہاں پہ ہے کہ ان کو اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس ہے۔ اب جب میں نے تاریخ کو دیکھا، قرآن کریم کو میں نے دیکھا، اور یہ بات کہ پاور کا راز اور سیکرٹ کیا ہے، تو وہاں سے بھی یہی جواب ملتا ہے کہ چاہے بلیف سسٹم غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن بلیورز، اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے، اگر ان کے اندر کانفیڈنس کوٹ کوٹ کے بھرا ہے اور وہ اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو وہی دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اس کا جواب قرآن کریم کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور مت بنو۔ یہ کمزوری کہاں سے آتی ہے؟ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت بنو، وَلَا تَحْزَنُوا، ٹینشن مت لو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی پاور میں رہو گے، تم ہی حکومت میں رہو گے، تم ہی عزت کے ساتھ رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا، تمہارے دین پر، تمہارے مذہب پر تمہیں پورا کانفیڈنس ہوگا، تب جا کر کے تم دنیا میں سربلند اور کامیاب رہو گے۔ کیا آج ہمارے درمیان ہے کیا ایسا؟ ہمارے دھرم پر، مذہب پر، ایمان پر اتنا بلیو ہے؟ کہاں ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیجئے کتنا بلیو ہے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، بلکہ یہ کسی انگریز نے کہا کہ جس طرح سے جمعہ میں لوگ بھرے رہتے ہیں، اس طرح سے اگر فجر کی نماز میں آنا شروع کریں تو آج بھی مسلمانوں کی ذلت ختم ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی پہلی شرط اور فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نماز ہے تو ایمان ہے، نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا سیدھے جہنم میں جائے گا، اگر اس کنڈیشن میں مر گیا تو اللہ رب العزت کے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ ایک کرمنل ہے، مجرم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر کے ان کو جلا دوں، اور جہنم میں ان کے لیے اسپیشل سیل ہے، اسپیشل جگہ ہے۔ کون سی؟ فویل للمصلین، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو صرف جمعہ میں آتے ہیں، جو صرف رمضان میں آتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل کیا ہے؟ یہ جہنم میں ایک اسپیشل جگہ ہے جس سے جہنم خود ہی پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ اسے ہمارے اندر سے نکال دیجئے۔
جیسے آپ کے دانت میں درد ہو جاتا ہے نا، پہلی فرصت میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ دانت کیا ہو جائے؟ نکال کے پھینک دیں۔ کیوں؟ اتنا پین ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اسے نکال کے پھینک دیا جائے۔ اسی طرح سے وہ جگہ جہنم کے لیے اتنی تکلیف دہ ہے کہ جہنم کہتی ہے خدا سے کہ اے اللہ اسے مجھے میرے اندر سے نکال کے پھینک دیجئے۔ ایسی جگہ میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، جو فجر میں نہیں آتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو بار بار میں کہتا ہوں کہ زندگی کا سکون، اور میں نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دل کا سکون، پیس آف مائنڈ کہاں ملے گا؟ اللہ کی یاد میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی مل سکتا ہے، اور ہمارے سارے مسائل کا حل، سارے پرابلمز کا سولوشن کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر کا جملہ اور سینٹنس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہی پاور آف بلیف ہے جس کی وجہ سے مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ 800 کروڑ کے مندر بن رہے ہیں، اور مسلم کنٹری میں، مسلمانوں کی سینے پر، ان کی زمین پر، اور دوسری طرف مسجدیں کیا ہو رہی ہیں؟ کیا ہو رہی ہیں؟ گرائی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایک ہی راز ہے، ادھر پاور آف بلیف ہے، ادھر ویکنیس آف بلیف ہے۔ کوئی ایمان، کوئی یقین۔ اتنے سارے لوگ سنتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کون ہے؟ الحمدللہ کچھ لوگوں پر اثر ہوتا ہے، لیکن اکثریت کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ تو یہ ہوگا، کب تک ہوگا؟ جب تک ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور طاقتور نہیں بناتے، ویسے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ سننے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے سامنے اگر یہ کنڈیشن آ جائے، یہ سچویشن آ جائے، تو کیا ہمارا بھی وہی ری ایکشن ہوگا جو اس اسٹوری میں ہے؟ ہمارے بچوں کا بھی وہی ری ایکشن ہوگا جو اس اسٹوری میں ہے؟ اور اگلا جو سوال ہے لاسٹ، وہ یہ ہے کہ یہ ایمان، یہ یقین پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جو بات پرائم منسٹر نے وہاں ابوظہبی کے مندر کے انوگریشن میں کہی کہ میرے شریر کا، میرے جسم کا ایک ایک رواں، ایک ایک سیل، اور میری زندگی کا ایک ایک سانس بھارت ماتا کے لیے ہے، اس کی خدمت کے لیے ہے، یہی ورڈ تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ اس اسٹوری میں آپ کو ملے گا اللہ رب العزت کے لیے، جو آج سننے کو نہیں ملتا۔ اور آج ہمیں اپنے گھروں میں یہ بات لے کے جانا ہے، پہنچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بتانا ہے کہ ہمیں کس کے لیے جی رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس کس کے لیے ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ کس کے لیے ہے۔ یہ اسٹوری ہے عظیم صحابی، گریٹ کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا۔ 19 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ اور امیر ہیں۔ وہ ایک فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ فوج وہاں جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی فوج کا حصہ ہیں۔ ادھر رومن ایمپرر، روم کا بادشاہ اپنے فوجیوں سے کہتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی اگر تمہیں نظر آئے تو اسے زندہ پکڑ کے میرے سامنے لاؤ. کیوں؟ تو میں نے ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے ایمان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. تو اتفاق سے اس اسٹوری کے جو ہیرو ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ وہی پکڑ لیے گئے. ان کو پکڑ کر کے پولیس والے لے کے گئے. اس نے بیٹھایا اپنے پاس اور کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام عبداللہ ابن حذافہ ہے. تو کہتا ہے کہ تم دیکھنے میں بہت اچھے دکھ رہے ہو اور بہت بہادر بھی دکھ رہے ہو. بس دو میں سے ایک راستہ تمہارے سامنے ہے. یا تو عیسائی کرسچن بن جاؤ یا موت. کرسچینٹی یا موت دونوں میں سے ایک کو چوز کر لو. میں تمہیں عزت دوں گا اور تمہیں بہت کچھ انعام بھی دوں گا. تو ادھر سے کیا جواب ملتا ہے؟ ایک لہجہ ایک لمحہ رکے ہوئے بغیر کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں آفر کر رہے ہو مجھے موت اس سے زیادہ میرے لیے بہتر ہے. میں مر جانا پسند کروں گا لیکن تمہارا آفر مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد تھوڑی اور قیمت بڑھاتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا ہر آدمی بکتا ہے قیمت الگ الگ ہے. لیکن یہاں دیکھیے وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے دنیا کو اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے اڑا دیا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا ہے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی یہاں ٹمکور کے ممبر سے ان کا نام لیا جا رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ اللہ کو خوش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد بھی اسے مرنے نہیں دیتا، زندہ رکھتا ہے. اگلا آفر کہا کہ دیکھو تم اپنی جان ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. اگر تم کرسچن ہو گئے تو تمہیں منسٹری دے دوں گا، اپنی حکومت اور گورنمنٹ میں شامل کر لوں گا. یہ بڑا اچھا موقع ہے تمہارے لیے. ادھر سے کیا جواب ملتا ہے؟ یہاں تو آج دیکھیے کیا صورتحال ہے. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب جن کے گھر میں ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے. ان کی ایک مولانا صاحب نے کہا، بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی جو ہے کسی نان مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے، آئیے سمجھانا ہے. تو انہوں سمجھے کسی اور کی لڑکی ہے. وہاں جا کے معلوم کرے تو پتہ چلا کہ ان کی خود لڑکی ہے. ان کی. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا آدھا گھنٹہ 15 منٹ دین کی بات بتا لیے یا بچوں کو مسجد بھیج دیے تو ان کا ایمان ہو جائے گا. نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بچے 6 سے 8 گھنٹے اسکولوں میں کفر دیکھ رہے ہیں، کفر سن رہے ہیں، کفر بول رہے ہیں، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد میں جا کے بغیر سمجھے قرآن پڑھ لینے سے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا جس طرح سے اکیڈمکس کے لیے ٹائم دیتے ہیں. اس کے لیے ایکسپرٹ چاہیے جس طرح سے اکیڈمکس کے ایکسپرٹ ہیں تعلیم کے. تب جا کر کے ایمان اس لیول پہ آتا ہے جو میں کہانی میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کیا بولتے ہیں کہ تم خالی اپنی حکومت نہیں، پورا رومن ایمپائر اور عرب کی پوری حکومت بھی دے دو گے تو میں اپنے ایمان کو، عقیدے کو، اسلام کو، خدا کو، رسول کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں.
یہ سنتے ہی وہ غصہ ہو جاتا ہے، بولتا ہے اس لیے کہ پھانسی پہ چڑھاؤ. لے کے جاتے ہیں اسے پھانسی پہ چڑھاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ، اور کہتا ہے کہ اسے ہاتھ کے پاس تیر مارو، پیر کے پاس مارو، اور ایسا مارنا کہ تھوڑا تھوڑا لگے، ڈرانے کے لیے. کیونکہ لالچ سے تو خرید نہیں پایا. دو ہی طریقہ ہوتا ہے نا کسی کو خریدنے کے، جھکانے کے، یا تو پیسے سے خرید کے، نہیں تو دھمکی دے کے، ڈرا کے. تو پہلا تو فیل ہو گیا، اب دوسرا. تو کہا کہ اس کے بعد پھر ان کو بلایا، کہا کہ اب ایمان قبول کر دے، یہ کرسچینٹی قبول کرتے ہو، ایکسیپٹ ہے؟ کہا کہ نو، ہرگز نہیں. اس کے بعد اس نے اب تیسرا ایک بڑی سی دیگ منگائی، شتل، اس میں تیل لا کے ڈلوایا. تیل جب کھولنے لگا تو 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا، ایک کو اس میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سے بھی پوچھا لیکن انہیں بھی انکار کر دیا. گوشت الگ، ہڈیاں الگ ہو گئیں. ایمان کو نہیں چھوڑا. کہا کہ تمہارا بھی یہی اینڈ ہے؟ کہا کہ وہ پہلے ہی سے مجھے منظور ہے. تو کہا کہ اس کے بھی کپڑے اتارو، ڈالو اسے. اب جب ڈالنے لگے تو ان کے یہ رونے لگے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. تو پولیس والوں نے جا کے بتایا دوڑ کے کہ شاید ڈر گیا، بلا کے پوچھی ایک بار. تو قیصر نے، رومن ایمپرر نے ان کو بلایا، کہا کہ اب ایکسیپٹ کرتے ہو کیا؟ تو کہا کہ جو میں نے ایک بار بول دیا وہی فائنل اور آخری ہے. تو کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہ بات اور انڈیا کے پرائم منسٹر کی اس بات کو میچ کیجئے جو انہوں نے ابوظہبی مندر کے انوگریشن میں کہا کہ میرے جسم کا ایک ایک رواں اور میری زندگی کا ایک ایک سانس بھارت ماتا کی خدمت کے لیے ہے، سیوا کے لیے ہے. یہاں سنیے کیا ورڈ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں ما ابکانی الا کنت اشتہی، مجھے رونا اس بات پر آ گیا کہ اس وقت میرے دل کی یہ تمنا ہوئی ان لی بعدد ما فی جسدی من شعر انفس، کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی میری جان اور روح ہوتی، فتلقا کلھا فی القدری، اور وہ ساری کی ساری روح اس آگ میں، اس تیل میں، اس کھولتے ہوئے تیل میں ساری کی ساری اللہ کے لیے ڈال دی جاتی. یہ چیز سوچ کر کے مجھے رونا آ گیا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا کہ اچھا اس لیے رو رہے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح عزت دیتا ہے ایمان کو اور بلیف کو اور یقین کو. کہتا ہے اتقبل رأسی واخلی سبیلک، اب ایک کنڈیشن اور ہے، میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں، میرا سر چوم لو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. کہاں سے کہاں بات پہنچی؟ پھانسی، آگ کی تیل کی سزا. اب اس کے بعد کیا بول رہا ہے کہ میرا سر چوم لو، رومن ایمپرر، روم کا بادشاہ، سپر پاور، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور بولتے ہیں عنی وعن جمیع المومنین، صرف مجھے نہیں، جتنے مسلمان قید ہیں تمہارے جیل میں وہ سب کو اگر چھوڑتے ہو تو مجھے ایکسیپٹ ہے. کہا کہ سب کو چھوڑ دوں گا. انہوں نے اس کا سر چوما، چھوڑ دیا. سارے قیدیوں کو لے کر کے مدینے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کو جب معلوم ہوا تو بہت ایموشنل ہو گئے اور کہا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ، تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ کا سر چومے. وَأَنَا أَبْدَأُ بِهِ، اور پہلے میں کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر کے انہوں نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا سر چوم لیا.
یہ تھا وہ یقین، یہ تھا وہ ایمان کہ صرف ایک جان دینے کے لیے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ کاش آج یہ ایمان ادھر ہو گیا۔ جھوٹے خداؤں پر، مورتیوں پر ان کا ایمان اور بلیف اتنا ہے کہ مسلم کنٹری میں جا کے ایک شخص بولتا ہے کہ میرے جسم کا رواں رواں بھارت ماتا، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ فیک ہے، یہ کوئی دیوی نہیں ہے، یہ ایک زمین کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ ہمارا بلیف ہے کہ اللہ نے جس طرح آسمان کو پیدا کیا اسی طرح زمین کو پیدا کیا۔ اس کے لیے اس کے ایمان کا لیول یہ ہے، اس کے آستھا کا لیول یہ ہے۔ ہمارا سچا خدا جس نے ہمیں دنیا میں عزت دی تھی، پاور دیا تھا، حکومت دی تھی، اس کے بارے میں ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی ٹریننگ نہیں ملی اور ہم نے اس کی ٹریننگ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اب حالات وہ آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانی پڑے گی۔ خالی اگر دنیا کے پیچھے پڑے رہے تو یاد رکھیے نہ کاروبار بچے گا، نہ گھر بچے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں ممبر سے، اگر جیسی حالت ہے آج کہ خدا کو 2 نمبر پہ رکھ دیا، دنیا کو 1 نمبر پہ، اگر یہ کنڈیشن رہی تو جس کے لیے جی رہے ہیں اولاد کے لیے، نہ اولاد بچے گی، کاروبار کے لیے جی رہے ہیں نہ کاروبار بچے گا، اور ہماری بھی جان بچے گی نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ ایک ہی کنڈیشن ہے دنیا میں پاور کا اور عزت کا، وہ کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، کہ تمہیں دنیا میں پاور اور عزت اس وقت ملے گی جب تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھو گے اور اس کی باتوں کو مانو گے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ایمان، وہ یقین، وہ بلیف پیدا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا تھا، اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں جا کر کے بتائیں، اس لیے کہ ابھی حالات اور زیادہ اس سے برے آنے والے ہیں۔ ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے، وہ یقین نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا